چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبی آلہ الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی مدنی صورتیں، مکی صورت اور مدنی صورت، دونوں کا فرق آپ کو بتایا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی صورتیں ہیں، خواہ وہ مدینہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، یا مکہ سے باہر نازل ہوئی ہوں، مدینہ تو بہرحال نہیں، لیکن مکہ سے باہر، مکہ میں ہوئی ہوں یا مکہ سے کہیں باہر بھی ہوئی ہوں، تو وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں ہو جائے مدینہ سے باہر ہو۔ ٹھیک، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، کسی بھی صورت کا اس کو مکی یا مدنی کا ٹائٹل ملنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، پوری پوری صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہت سی ایسی صورتیں ہیں، کیا یہ میں نہیں کہوں گا، یہ دے دو تھوڑی سی بس، بس بس بس۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری صورت ہی جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، بہت سی ایسی صورتیں ہیں ان کا بعض حصہ مکہ میں ہے، بعض حصہ یعنی بعض حصہ مکی ہے، بعض حصہ مدنی ہے۔ ہم جب کسی صورت پہ مکی یا مدنی کا حکم لگاتے ہیں تو وہ اس کی اغلبیت کے حوالے سے لگاتے ہیں، اغلبیت اس کے اکثر کے اعتبار سے لگاتے ہیں۔ جی اب آواز کلیئر ہے؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی، تو اس کی اغلبیت میجورٹی حصے کے اعتبار سے، جب کسی صورت کا میجورٹی حصہ مکی ہوگا یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہوگا تو وہ مکی کہلائے گی، اور اگر اس کا میجورٹی حصہ مدنی ہوگا تو وہ صورت مدنی کہلائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صورت مکی کہلائی جاتی ہے اس کی ساری آیتیں جو ہیں یا پورا کا پورا حصہ جو ہے وہ مکی ہوتا ہے، کوئی مدنی کہلائی جاتی ہے تو پوری پوری صورت ایک ایک آیت مدنی ہوتی ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اب ہم پہچانے کیسے کہ مکی صورت اور مدنی صورت کون سی ہے؟ تو کچھ علامات، خصوصیات، علامات کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ اغلبیت مینز غالب، زیادہ، میجورٹی پارٹ، میجر پارٹ، صحیح۔ ہاں، سائنز کون سے ہیں؟ ہاں، ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، جزاک اللہ، ایسی کون سی کریکٹرسٹکس ہیں جن کو دیکھ، انڈیکیشنز ہیں، جزاک اللہ، جن کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ تو آئیے مکی صورتوں کی علامات اور خصوصیات، خصوصیات کو کیا کہیں گے ہم انگلش میں؟ خصوصیات کو یہ اس کی خصوصیت خاص ہے، یہ اس کے ساتھ جی، خصوصیات کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ کوالٹیز، جی جی، اسپیشلٹیز، فیچرز، بالکل
تو مکی صورتوں کی جو فیچرز ہیں، جو کوالٹی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں آج. سب سے پہلی وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ہر صورت جس میں سجدہ تلاوت ہے، ہر صورت جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ مکی ہوگی. ٹھیک، ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہے وہ صورت مکی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہر صورت جس میں لفظ کلا، کلا، کاف لام الف کے ساتھ کلام ہو وہ بھی مکی ہے. نمبر 2. نمبر 3، ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا ہے وہ مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ حج کے. نمبر 4، ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو. حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں؟ الف لام میم، ح میم، کاف ہا یا عین میم صاد، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں. ان سے شروع ہوگی تو وہ سورت مکی ہوگی، سوائے سورت بقرہ اور سورہ آل عمران کے. 4 ہو گئے. نمبر 5، 5th، ہر وہ صورت جس میں انبیاء کا ذکر ہو، سابقہ انبیاء، پریویس پروفٹس اینڈ دیئر نیشنز، ان کے امتوں کا ذکر ہو وہ بھی مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے. اسی طرح جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا ذکر ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ کے. جی، انبیاء کے ذکر والی صورتیں مکی ہوں گی. ابھی صرف مکی کا ہی بتا رہا ہوں، میں ساری خصوصیات مکی کی ہی بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلی میں نے بتائی کہ جس میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی، جس میں لفظ کلا، کلا، کاف لام الف، ٹھیک، کلا ہو، یا ایھا الناس ہو. اسی طرح جس میں حروف مقطعات ہوں. نمبر 5، جس میں سابقہ انبیاء کے اور امتوں کے تذکرے ہوں. ٹھیک ہے، حروف الف لام میم کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ٹھیک، میں چیٹ فار ایوری ون کھول رہا ہوں تاکہ آپس میں لوگ شیئر کر لیں. جی دوبارہ ذرا لکھ دیں حروف مقطعات، اور کسی نے پوائنٹس لکھے ہیں تو وہ یہاں بھی شیئر کر دیں. جی. نمبر 6، جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہو. ذرا مقطعات لکھ کے بتا دیں میں ان کو ذرا آن لائن. جی بتا رہا ہوں، ابھی مدنی صورت کا بھی بتا رہا ہوں. سورہ حج میں تو سجدہ تلاوت آیا، اس لیے کہا تھا سورہ بقرہ اور سورہ کچھ سوروں کی ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. اگر سورہ حج میں آیا تو وہ دکھا دیجیے گا، بہرحال وہ نہیں ہے. اس کے بعد ہر تو نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے عموماً، عمومی طور پر، اکثر و بیشتر. اصل میں سورہ حج کے مکی اور مدنی ہونے میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ مکی ہے یا مدنی ہے. صحیح، اس میں ایک نہیں دو سجدے ہیں. سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. ٹھیک، تو بہرحال یہ اختلاف ہے. صحیح ہے.
اسی طرح جس صورت میں توحید، رسالت، جنت جہنم، قیامت کا دن، حشر و نشر، اس کا ذکر ہوگا، زیادہ گمان ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ صورت مکی ہوگی. ٹھیک. اسی طرح ہر صورت جس میں عمومی طور پر فضائل و اخلاق، دیکھیں مکہ میں کیا تھا، مکہ میں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کوئی عام احکام نہیں سکھائے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سیام، یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ آئے تو توحید پڑھائی، آخرت کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، سابقہ انبیاء کے قصے بتائے، عقیدے کی باتیں بتائیں. یہ ساری چیزیں آپ کو مکی صورتوں میں عموماً، جن صورتوں میں یہ زیادہ پائی جائیں گی عمومی طور پہ، ناٹ اے رول آف تھم، ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا، مدنی صورتوں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن زیادہ تر وہ صورتیں مکی ہوں گی. اور آخری پوائنٹ مکی صورتوں کا لکھ لیں کہ مکی صورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، بڑی جامع معنی آیات والی ہوتی ہیں، آپس میں وہ کہتے ہیں نا سجا کلامی ہوتی ہے، ان میں رائم کرنے والی ہوتی ہیں. رائم آئی ڈونٹ نو از دا رائٹ ورڈ اور ناٹ، مطلب یہ ہے کہ خوبصورت کلام ہوتا ہے. کلام تو پورے قرآن کا ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر، وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ کنیکٹ ہوتی جا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ کچھ خصوصیات ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی. ردیف قافیہ ہوتے ہیں. جی مجھے یہ باتیں ابھی نہیں کی جائیں تو بہتر ہے، ابھی کنفیوز ہو جائیں گے. چلیں. اچھا جی، اب مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیات نوٹ کر لیں، جلدی سے کر لیں، ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ یہاں تک باتیں سمجھ آ گئی؟ جی چلیں. اب مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیات نوٹ کر لیجئے. ٹھیک. جی مکی میں بھی کچھ احکام ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مکی میں پائی جاتی ہیں. آئیے جی، مدنی صورتوں کی علامات. ایسی صورت جس میں کوئی اسلامی فریضے یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی. اسلامی حد یا پھر اسلامی کوئی فریضہ. حد سمجھتے؟ حد کیا ہوتی ہے؟ حد حد کیا ہوتی ہے؟ لمٹ، وہ والی حد نہیں ہے یہ. پنشمنٹ، سزا، اسلامی حدود، کیپٹل پنشمنٹ، اسلامک کرمنل لا. نمبر ون. نمبر ٹو، یعنی جن میں یہ چیزیں ذکر ہوں گی وہ مدنی ہوں گی. نمبر ٹو، جن میں منافقوں کا ذکر ہوگا وہ بھی مدنی ہوں گی، ایکسپٹ، سوائے سورہ عنکبوت کے. صحیح. کیونکہ منافق کہاں ہوتے تھے؟ منافق مدینہ میں تھے، مکہ میں منافق
نہیں تھے. مکہ میں تو سب کافر ہی تھے, ڈنکے کی چوٹ پہ کافر تھے, صحابہ کو تنگ کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے, تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. اب جب مدینہ گئے تو مدینہ میں بھائی سب ایک دم مسلمان ہو گئے, مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گئی, وہاں کے لوگوں نے بھی بڑے خوش دل سے اسلام قبول کیا, جانے والے مہاجرین بن گئے, وہاں رہنے والے انصار بن گئے, ایک پورا ایک اسلامک کہتے ہیں نا ریاست مدینہ قائم ہو گئی. تو پھر اس ریاست میں جو ہے بہت جو کافر تھے وہ کھلے طور پر شرک نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک, اس لیے وہ منافقین بن گئے. تو منافقین جو تھے وہ مکہ میں نہیں تھے, مدینہ میں تھے. تو جن صورتوں میں منافقین کا ذکر ہو ان کو ہم مدنی کہتے ہیں. صحیح. تیسرا پوائنٹ, جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ ڈیبیٹس کا ذکر ہو, اہل وہ صورت جس میں وہ تھا نا مکی میں یا ایھا الناس ہو, تو اس میں کیا ہے, جس میں یا ایھا الذین آمنو ہو, جس میں یا ایھا الذین آمنو ہو وہ مدنی ہوں گی عموماً, یعنی موسٹ آف دی ٹائمز وہ مدنی ہوں گی, ناٹ آل ٹائمز, ہر دفعہ رول آف تھم نہیں ہے یہ, ہمیشہ جس میں یا ایھا الذین آمنو ہو وہ مدنی نہیں ہوگی ہمیشہ, اکثر طور پر میجورٹی ٹائمز وہ کیا ہوں گی, وہ مدنی ہوں گی. اسی طرح جن صورتوں میں عبادات, معاملات, جہاد, میراث, میراث کس کو کہتے ہیں, لاز آف انہیریٹنس, جنگیں, وارز, یا پھر سلو کو انگلش میں کیا کہیں گے, سلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بس میں جی سلو ہو گئی, ٹریٹیز, پیچ اپ, پراپر کوئی ورڈ نہیں آیا بہرحال ابھی تک. ٹریٹی پھر بھی ایک ورڈ, پیس ٹریٹی ہو گئی. تو وہ اس سے کیا ہوگا, وہ جن میں زیادہ تر یہ ہوں گی, اور بین الاقوامی انٹرنیشنل لاز اس کے اندر دیے گئے ہوں گے, احکام دیے ہوں گے, وہ اکثر طور پر مدنی ہوں گی. تو مدنی صورتوں کی یہ خصوصیات تھی. اچھا جی, کچھ باتیں یہ بھی سن لیں, تو یہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سارے پوائنٹس, کہ جن صورتوں میں اسلامی فریضہ, اسلامی حد ہو وہ مدنی ہے, منافقین کا ذکر ہو, سوائے سورہ عنکبوت کے اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹس, مجادلہ ہو, یا ایھا الذین آمنو ہو, عبادات, معاملات, جہاد, میراث, قتال کی بات چیت ہو, وہ مدنی ہوں گی. ٹھیک, اگلی کلاس کا ٹائم ہو گیا, شیخ آ گئے, چلیں جی, بس یہ اس کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.